السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایبٹ آباد صوبہ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن کا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ضلع ایبٹ آباد کے 10 خوبصورت سیاحتی مقامات کے بارے میں، جس دیکھنے کے بعد آپ کا دل بھی ضلع ایبٹ آباد کی سیر کرنے کو کرے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نمبر 10، سجی کوٹ آبشار یا ہزارہ واٹر فال۔ یہ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیہ میں واقع ہے۔ سجی کوٹ گاؤں کی آبشار اس کا شمار پاکستان کی خوبصورت آبشاروں میں ہوتا ہے۔ ایبٹ آباد سے 47 کلومیٹر دور سجی کوٹ آبشار پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ نمبر 9، لیڈی گارڈن پارک ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد کے سنگ بنیاد کے بعد اس کا قیام عمل میں آیا، اس لیے یہ ضلع ایبٹ آباد کے قدیم سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ تقسیم سے پہلے یہ خصوصی طور پر یورپی یا سفید فام خواتین اور کنبے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس میں مقامی لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا، جبکہ اب مقامی لوگ اور سیاح زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس پارک کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ایک فیملی پارک ہے، اس میں بیچلرز کی انٹری منع ہے۔ نمبر 8، جلال بابا آڈیٹوریم۔ یہ 1993 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا رقبہ 8.75 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس آڈیٹوریم کا نام آل مسلم لیگ کے معزز رہنما محمد جلال الدین عرف جلال بابا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ نمائشوں، کنسرٹ کے پروگراموں، عوامی جلسوں، کانفرنسوں اور دیگر سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، شملہ پہاڑی۔ ایبٹ آباد کے مغرب میں پھیلی ہوئی شیروان رینج میں یہ ایک پہاڑی ہے۔ یہ دیودار اور چیڑ کے درختوں کا سایہ لیے ہوئے ایک بہترین مقام ہے۔ آپ کو شملہ پہاڑی کی چوٹی سے ایبٹ آباد شہر کا ڈرامائی نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ شملہ ہل باقاعدہ ایک پکنک پوائنٹ ہے، جہاں سے نہ صرف آپ ایبٹ آباد شہر کا حسین نظارہ کر سکتے ہیں، بلکہ جھولوں، ہارس ٹریننگ سے بھی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 9، دریائے ہرنو۔ ایبٹ آباد سے 11 کلومیٹر دور نتھیا گولی روڈ پر واقع سیاحتی مقام ہے۔ ایبٹ آباد سے 20 منٹ کے فاصلے پر پہاڑیوں کے سینٹر میں واقع ایک بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہ تازگی والی جگہ ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے۔ 2014-15 کے بعد ہرنو ایک پر رونق سیاحتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہرنو کے بہتے پانی کے اطراف میں نہ صرف آپ کو بہترین ہوٹلز ملیں گے، بلکہ مختلف اقسام کے جھولے، ہارس رائڈنگ اور روپنگ جیسی سہولیات بھی میسر آئیں گی۔ خاص طور پر عید یا دیگر تہواروں کے موقع پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہرنو کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 5، ٹھنڈیانی۔ ٹھنڈیانی نام سے ہی اس جگہ کی کافی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت سردی والی جگہ۔ نسبتاً اس علاقے میں درجہ حرارت بہت کم رہتا ہے۔ سطح سمندر سے 2700 میٹر بلندی پر واقع ٹھنڈیانی میں بادل انسانی جسم سے ٹکرا کر گزرتے ہیں۔ یہ سردی اور ہریالی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹھنڈیانی ایبٹ آباد سے 31 کلومیٹر دور ایک خوبصورت مقام ہے۔ پرامن اور سرسبز دیودار کے جنگلات اس مقام کی خوبصورتی کی علامت ہیں۔ نمبر 4، مشک پوری ٹاپ۔ میرا جانی کے بعد یہ علاقہ گلیات کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے۔ 9200 فٹ بلندی پر ڈونگا گلی کے بالکل اوپر واقع ہے۔ یہ تقریباً 4 کلومیٹر لمبی مستحکم چڑھائی ہے، لیکن برف گرتے ہوئے جگہ مزید خطرناک ہو جاتی ہے۔ چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر پہنچنے کے بعد دیکھا جانے والا نظارہ جنت نظیر ہوتا ہے۔ ٹاپ پر پہنچ کر آپ سرکل بکوٹ، دریائے جہلم، آزاد کشمیر کا ضلع باغ، مری کا حسین نظارہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، میرا جانی ٹاپ۔ یہ علاقہ گلیات کی بلند ترین چوٹی ہے۔ 9816 فٹ اونچی اور 4.96 کلومیٹر لمبی ٹریک ہے۔ نئے بندے کو اس ٹاپ پر چڑھنے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ میرا جانی کا سرسبز پہاڑ اور اس کے ٹاپ کا نظارہ آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دے گا کہ قدرت اس علاقے پر خصوصی طور پر مہربان ہے۔ نمبر 2، الیاسی مسجد۔ یہ ایبٹ آباد کی سب سے قدیم اور خوبصورت مسجد ہے، جو پانی کے ایک چشمے پر بنی ہوئی ہے، جو چشمہ اب بھی بہتا ہے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا تالاب ہے۔ الیاسی مسجد اپنی خوبصورتی، فن تعمیر، امن و سکون کے احساس اور خوبصورت سفید کے لیے بہت مشہور ہے۔ ایک خوبصورت چشمہ اس کے نیچے سے نکلتا ہے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شفا بخش ہے۔
اس مسجد کو پاکستان کی خوبصورت ترین مساجد میں سے شمار کیا جاتا ہے اور الیاسی مسجد کے پکوڑے بہت مشہور ہیں. اگر آپ کا وہاں پہ چکر لگے تو یہ پکوڑے کھانا نہ بھولیے گا. نمبر 10 نتھیا گلی. یہ علاقہ گلیات کے مرکز میں واقع مشہور پہاڑی جگہ ہے. یہ اسلام آباد سے 86 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. کشمیر روڈ سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی دوری پر واقع نتھیا گلی ایک خوبصورت جگہ ہے. تازہ ہوا ہے، قدرتی مناظر ہیں، پیدل سفر کی پگڈنڈیاں ہیں اور خوشگوار موسم سیاحوں کو اس کی طرف راغب کرتا ہے. عام طور پر سال بھر درجہ حرارت 10 سے 20 کے درمیان رہتا ہے. جنوری اور دسمبر میں درجہ حرارت تقریباً -8 ہو جاتا ہے. اونچائی کی وجہ سے یہ اپنے آس پاس کے علاقوں سے کہیں زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کے پڑوس میں ایوبیا، وہ بھی سیاحتی لوگوں کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے. اگر آپ ایبٹ آباد آئیں تو ضرور نتھیا گلی جانا چاہیے اور قیام و طعام کے لیے نتھیا گلی میں بہترین ہوٹلز موجود ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.